مساہلت کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد چودھری دلاور اینڈ کمپنی نے پھر پرانے طریقے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے تو رفع ہو جائے۔ رات کے 12 بجے تھے اور تھانے کے ایک سے میں معمول کے مطابق تفتیش کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ ملزم دیوانہ وار چیخ رہے تھے، تشدد کرنے والوں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے اور ان کے دل کو موم کرنے کے لیے دنیا بھر کے واسطے دے رہے تھے۔ ان کی دلدوز چیخوں سے میرے اعصاب بھی متاثر ہو رہے تھے اور لامحلہ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے کب میری باری آ جائے۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کسی دستے غیب نے میرے سب پرانے کیس کھولنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور یہ سب کیس ایسے تھے کہ سال 6 مہینے میں قانون کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجھے سزائے موصول آئی جا سکتی تھی، یا رعایت کرتے ہوئے عمر قید۔ 12 بجے اچانک ہڑبونگ مچی اور تھانے میں ہر شخص الرٹ ہو گیا۔ تفتیش کا شور بھی تھم گیا اور تھانے کا ہر اہلکار انتہائی مستعد ہو گیا۔ پھر 3 حوالاتی لائے گئے اور انہیں مردہ کتوں کی طرح اندر پھینک دیا گیا۔ ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ ان کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ جان کنی کی کیفیت میں فرش پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور سر کو ادھر ادھر جھٹک رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا سیاہ رو نوجوان تھا جس کی صورت پر سختی کے حالات نے مفلسی رقم کر دی تھی۔ باقی 2 بھی آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، کرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے جیسی آواز نکل رہی تھی، ہائے ربا، ہائے میں مر گیا، اوے ظالمو۔ ایک سنتری نے جو حوالات کے باہر اطمینان سے بندوق لیے کھڑا ہوا تھا، اوے چپ کر، ابھی تو پہلی رات ہے پتر، ابھی سے کون مرنے دے گا تجھے؟ ایس پی صاحب آئے ہیں، شور کرے گا تو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ ایس پی کے آتے ہی مجھے طلب کر لیا گیا۔ وہ SHO کے کمرے میں اسی کی کرسی پر بڑے کروفر کے ساتھ براجمان تھا۔ SHO اس کے مقابل ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ SSP کے ساتھ والی کرسی پر دوسرا سب انسپیکٹر رینک کا افسر بیٹھا ہوا تھا جو شاید اس کا PA تھا اور صورت سے ذہین لگتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی فٹ تھا۔ SSP زمان خان لودھی کی شخصیت کا تاثر بالکل مختلف تھا۔ وہ صورت سے تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں شائستگی کی نرمی تھی اور وہ بلا شبہ خوبرو تھا۔ جب اس نے کیپ کو میز پر رکھا تو میں نے اس کے گھنے چمکیلے کالے بال دیکھے۔ اس کے حکم پر میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ مجھے ہتھکڑی لگا کے لانے والے محافظ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے انگریزی میں کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو، تمہارے خلاف SSP سراج صاحب کے زمانے میں بہت سے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو انتہائی سنگین تھے اور کچھ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ قتل کے ایک کیس میں تمہاری ضمانت بھی منظور کر لی گئی تھی، لیکن اس کے بعد تم روپوش ہو گئے اور تمہارے بارے میں تحقیقات کرنے والی ہر ایجنسی نے رپورٹ دی کہ تم ملک دشمن سرگرمیوں میں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو۔ میں نے کہا، غالباً ایسی رپورٹیں آپ کو ایک ہمسایہ دشمن ملک کے تفتیشی اداروں نے بھی دی ہوں گی۔ اس نے سر ہلایا۔ یس، تم بھارت سے بنگلہ دیش چلے گئے تھے اور تم نے ایک گروہ بنا لیا تھا جس کے تم سرگنا تھے۔ میں نے تلخی سے کہا، مشرقی پاکستان کے باغیوں سے اور بیرونی حملہ آوروں سے لڑنا اگر دہشت گردی میں شمار ہوتا ہے تو پھر ہماری فوج بھی۔ فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمہیں محتاط رہنا چاہیے ورنہ تمہارا کیس خراب ہو جائے گا۔ میرا کیس اچھا کب ہے؟ میں نے کہا، اگر حب الوطنی جرم ہے تو وہ سب بھی مجرم ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ بات کو گھمانے پھرانے کی کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم پر یہ کیس مجرمانہ نوعیت کے ہیں جو پہلے سے چل رہے تھے۔ اس کا پورا ریکارڈ اب میری تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ابھی مجھے ان کا سرسری طور پر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن چند باتیں واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے خلاف مرحوم SSP سراج نے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر جب بھی کارروائی کی تو SSP زامن رضوی نے بچا لیا۔ یہ غلط ہے۔ میں اس فرشتہ سیرت شخص پر الزام کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں جس نے پولیس کے محکمے میں رہ کے اصول پرستی، فرض شناسی کی وہ مثال قائم کی تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ ایک ایماندار اور ذہین افسر تھے، مگر تمہارے معاملے میں وہ رشتہ داری کے ہاتھوں مجبور تھے۔ وہ میرے رشتہ دار نہیں تھے۔ SSP کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے تم کو بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے اور میں ساری رات بکواس نہیں کر سکتا۔
یہ ہیں تمہارے خلاف وہ کیس جو درج کیے جا چکے ہیں۔ ایس ایس پی کے پی اے نے ایک فائل کھول کر میرے سابقہ جرائم کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ نکالی اور ترتیب وار ہر کیس کا خلاصہ پڑھنے لگا۔ ایک کانسٹیبل ٹرے میں چائے لے کر حاضر ہوا۔ خلاف توقع ایک کپ میرے سامنے بھی رکھ دیا گیا۔ اپنے خلاف مقدمات کی اس فہرست کے مندرجات کو سنتے ہوئے میں نے کسی قسم کے احتجاجی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کاغذی حقائق کی روح سے زیر سماعت اور زیر تفتیش مقدمات کے وجود سے انکار ممکن نہ تھا۔ دوسری یہ کہ مقدمات قائم کرنا بہرحال پولیس کا کام تھا اور بے گناہی کو صرف عدالت میں ثابت کیا جا سکتا تھا۔ تیسری وجہ نقطۂ نظر کا فرق تھا۔ میں پوری نیک نیتی ایمانداری سے الفیہ کہہ سکتا تھا کہ نہ میری نیت کبھی ارتکاب جرم کی تھی، نہ میں مجرمانہ ذہن رکھتا تھا، اور نہ اس جرم کو جرم سمجھا جا سکتا ہے جس کا مقصد اجتماعی فلاح ہو یا ذاتی تحفظ ہو۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اشتعال انگیزی کے نتیجے میں ہونے والے قتل یا حملہ آوروں سے خود کو بچاتے ہوئے غیر ارادی قتل پر عدالت معروضی حالات کو درپیش رکھتی ہے اور بعض اوقات اس جرم کو سزا کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ نشے کی حالت میں یا پاگل پن کی کیفیت میں ارتکاب جرم کرنے والا بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ باقاعدگی ہوش و حواس جرم نہیں کرتا۔ ایک قبائلی معاشرے میں شادی سے پہلے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ملے تو یہ جرم ہے، اور جو انہیں ملتا دیکھے وہ قتل کر دے تو یہ ایک قابل تحسین کام سمجھا جائے گا جس سے معاشرے کی اجتماعی فلاح وابستہ ہے۔ شہر کے مہذب سمجھے جانے والے معاشرے میں یہ نقطۂ نظر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے تمام جرائم قانون کی نظر میں جرائم تھے اور صرف عدالت ہی میری نیت اور میرے جذبات پر غور کرتے ہوئے مجھے رعایت دے سکتی تھی۔ پولیس نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی ماں پر بھی کیس بنائے تھے اور سابق ایس ایس پی سراج نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پیا جسے چاہے وہی سہاگن۔ اعلی افسران کی مرضی ہو تو ماتحت بڑی جلدی دکھاتے ہیں اور جسے چاہیں کسی بھی جرم میں ملوث کر کے چالان کے سارے لوازمات بھی رضاکارانہ طور پر خود ہی فراہم کر لیتے ہیں۔ جس کا دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو اس کے کھاتے میں کوئی لاش ڈالی جا سکتی ہے۔ حالۂ قتل تو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ وجہ قتل پرانی دشمنی، لین دین کا جھگڑا، ناجائز تعلقات کچھ بھی بنا لیے جاتے ہیں اور گواہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ایس ایس پی نے میز پر بیت کی چھڑی مار کے مجھے متوجہ کیا۔ تم نے سن لیا صاحب؟ میں نے کہا سچ تو یہ ہے، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں ذاتی طور پر تم سے کوئی اناد نہیں رکھتا، مگر تمہیں بے سبب رعایت بھی نہیں دوں گا۔ تم متعدد مقدمات میں سماعت کے لیے پیش نہیں ہوئے ہو، چنانچہ تمہاری ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ تم ایک مفرور مجرم قرار دیے جا چکے ہو۔ دیگر مقدمات بہت جلد عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے وکیل بہت زبردست ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا۔ ایک تو سر وہی تھا جس نے گرفتاری کے وقت مداخلت کی تھی۔ میں نے کہا عبدالودود منظر، وہ خود بتائے گا کہ اس نے کس حد تک مداخلت کی تھی۔ میں اس الزام کی تردید نہیں کروں گا۔ وہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ ایس ایس پی نے کہا۔ ان کی ایک وکیل مس رابعہ قاری بھی ہیں جو نامعلوم وجوہ کی بنا پر اپنی پریکٹس چھوڑ کے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا ان پر اعانت مجرمانہ کا کیس بنتا ہے۔ ایس ایس پی نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ تم نے کسی قانونی جواز اور اجازت کے بغیر سرحد عبور کی تھی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا کہ پاکستان کے تقریب کار بھارت میں گڑبڑ پھیلا رہے ہیں۔ تقریب کاروں کی فہرست میں تمہارا نام بھی تھا اور رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا بھی۔ وزارت خارجہ نے یہ فہرست وزارت داخلہ کو ارسال کی تھی۔ ایس ایس پی کے پی اے نے ایک اور فائل کھول کے ایک کاغذ نکالا۔ یہ اس کی نقل ہے۔ میں نے نقل کو دیکھے بغیر پرزا کر دیا۔ اس فہرست میں کیا چودھری دلاور کا نام ہے یا ایس ایس پی سراج، نواب خسرو جمشید اور ڈی سلوا کے نام ہے؟ اس شخص استاد پیڈرو کا نام ہے۔ انہوں نے بھی بھارت میں بہت کچھ کیا تھا اور ان سب اسمگلرز اور غیر قانونی طور پر اسلحے کی خرید و فروخت کرنے والے بھارتی ایجنٹوں کے نام ہیں جن کے ساتھ ان کے مستقل کاروباری مراسم ہیں۔ کیا پولیس، تحقیقاتی ادارے، ہماری وزارت خارجہ و داخلہ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس قسم کے گھنونے کاروبار میں ملوث تھے؟ انہوں نے کتنا اسلحہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کے ہاتھ فروخت کیا اور اسے کتنی دولت کمائی؟ جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو وہ لوگ ضرور جانتے ہوں گے ایس ایس پی صاحب جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی سیاست کی باغ ڈور ہے، جو اس ملک کی معیشت کو کنٹرول کرتے اور نظم و نسق چلاتے ہیں۔ ان میں سے
کس کس نے کتنا کتنا کمیشن لیا۔ ایس ایس پی نے میز پر مکہ مارا، بند کرو یہ بکواس، یہ عدالت نہیں ہے، تھانہ ہے، یہاں صرف تفتیش ہوگی اس جرم کی جس کی رپورٹ درج ہو، FIR ہو۔ میں لکھوانا چاہتا ہوں رپورٹ، آپ لکھیں گے؟ میں نے کہا تم اگر یہ کہو کہ صدر کینیڈی کے قتل میں مادام نور جہاں، پنڈت نہرو اور پاپائے روم ملوث تھے تو میں تمہیں پاگل خانے بھیج دوں گا، ان کے خلاف FIR کاٹوں گا تو خود بھی وہیں پہنچ جاؤں گا۔ ثبوت لاؤ، گواہی لاؤ، پھر تم جس کے خلاف کہو میں رپورٹ لکھنے کو تیار ہوں۔ تم نام کسی کا بھی لے سکتے ہو مگر میں ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے چودھری دلاور نے رابعہ قاری ایڈوکیٹ کو اغوا کیا، اس کے چشمدید گواہ ہیں، نام بتاؤ اس چشمدید گواہ کا۔ SHO بولا۔ میں نے کہا ایک پان سگریٹ بیچنے والا جس کا کھوکا عین رابعہ قاری کی کوٹھی کے سامنے ہے، ہم اسے بلا لیں گے۔ SHO نے ایک کاغذ کے پرزے پر کچھ لکھ کے ایک کانسٹیبل کو دیا، رپورٹ بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ میں رپورٹ لکھوانا چاہتا ہوں پولیس کے خلاف جو رابعہ کی کوٹھی میں کسی قانونی اختیار کے بغیر داخل ہوئی تھی۔ اس کوٹھی پر چودھری دلاور نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ پہلے اس نے یہ کوٹھی تباہ کرا دی، پھر اس زمین پر اس نے کوٹھی بنا کے یہاں ایک طوائف چاندنی بیگم کو رکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا قتل ہوا تھا۔ SSP نے کہا صبح تک سوچ لو کہ تمہیں کس کس کے خلاف کیا رپورٹ لکھوانی ہے، اور کیا تمہارے پاس ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ ہے، کوئی گواہ ہے؟ تم جن کا نام لے رہے ہو انہیں عدالت میں مجرم ثابت کر سکو گے؟ میرا ان سب معاملات سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو صرف تمہارے کیس دیے گئے ہیں، تم اپنی ذمہ داری پر جو چاہو کرو۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بڑے نامی گرامی صحافی بھی ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو مسٹر سکندر بخت، تمہارے یہ وکیل اور صحافی دوست انصاف کے عمل کو روک نہیں سکتے۔ وہ پولیس کے خلاف جو چاہیں لکھیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ممکن ہے نچلی سطح پر 2-4 لوگ معطل ہو جائیں یا کسی SHO کا ٹرانسفر ہو جائے، پولیس کا محکمہ اور اس کے اختیارات وہی رہیں گے، اور پولیس کی تحویل میں رہتے ہوئے سارا نقصان تمہیں ہوگا۔ تمہارے صحافی دوستوں کی ہنگامہ آرائی کا خمیازہ تم بھگتو گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ماتحت عملہ بھی حرکت میں آ گیا۔ باہر کھڑے ہوئے کانسٹیبل فوراً ہتھکڑیاں لے کر اندر آ گئے اور انہوں نے مجھے پھر حوالات میں پہنچا دیا۔ میں اتنا دل شکستہ اور مایوس تھا کہ میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا اور حالات کی اس تبدیلی پر غور کرنے لگا جو کسی طرح بھی غیر متوقع نہیں تھی۔ SSP نے غلط نہیں کہا تھا کہ تمام صحافی اور وکیل مل کے بھی پولیس کے محکمے کو ختم کرنا تو درکنار بدل بھی نہیں سکتے۔ کوئی ملک گیر تحریک، احتجاجی جلوس، مظاہرے، بیانات، رائے عامہ یا پریس سب مقدمات کی نوعیت نہیں بدل سکتے، اور کسی عدالت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا نہ دے۔ مجرم کو مجرم ثابت کرنا یا بے گناہ بنا کے پیش کرنا انہی کے اختیار میں ہے، جو ثبوت اور شہادت لا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں یا مٹا سکتے ہیں۔ وہ اصل گواہوں کو دھمکی سے اغوا کرا کے یا مروا کے عدالت تک رسائی حاصل نہ کرنے دے تو ان کی مرضی، اور وہ جھوٹے گواہ لے آئیں جو قرآن پر ہاتھ رکھ کے عینی شاہد بن جائیں تو یہ بھی ان کے اختیار میں۔ پیشہ ور گواہ اور ضامن ہمیشہ پولیس کو دستیاب رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے مقدمات میرے ہی خلاف درج ہوئے تھے۔ ہم نے کبھی چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے کسی فرد کے خلاف کبھی رپورٹ نہیں لکھوائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی سلوا، خسرو جمشید، SSP سراج جو اب اس دنیا میں نہیں تھے خود کچھ نہیں کرتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا کوئی ثبوت باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ چودھری دلاور نے میرے والد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں یہ معاملہ عدالت تک لے جاتا خود میں ان کے پارٹنر میر شرافت علی کے قتل میں ملوث کر دیا گیا تھا۔ اس نے رابعہ کی ماں کو ہاسپٹل میں قتل کر دیا تھا تو اصل شکاری غائب ہو گئے تھے۔ رابعہ کی ماں کی تدفین کے وقت ان کے گھر میں بم کا دھماکہ ہوا تھا تو وہاں کوئی شکاری نہیں تھا، شکار ہم سب ہوئے تھے، مگر ہم اپنے خلاف انتقامی کارروائی کرنے والے کسی شکاری کو کبھی زیر دام نہیں لا سکے تھے۔ ایک انتہا کو پہنچ کے ہم نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ان سے خود نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں MRS وجود میں آئی تھی، لیکن آج قانونی صورتحال یہ تھی کہ سارے انسانیت سوز جرائم کرنے والے باعزت طور پر آزاد تھے، اور ان حوالات کی سلاخوں کے پیچھے صرف میں تھا جن کے خلاف نہ ثبوت کی کمی تھی نہ شہادت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین وکیل بھی مجھے باعزت طور پر رہا نہیں کرا سکتے تھے، اور غالب جیسے صحافی سسٹم کو بدل نہیں سکتے تھے۔
بہت پہلے سمجھانے والوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا، اور میں نے اس خیال کو جذبات کی روح میں مسترد کر دیا تھا، مگر آج میں خوالات میں یوں پڑا تھا جیسے اکیلا چنا ٹھنڈے باڑ کی دیواروں میں پڑا ہو۔ منظر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خود میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ میرے خلاف مقدمات عدم پیروی کی بنا پر خارج ہو گئے ہیں یا سرد خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سال سینکڑوں مقدمات محض اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ گواہ حاضر نہیں ہوتے۔ وکیل سرکار کو پیروی سے دلچسپی نہیں رہتی یا اس پر دباؤ نہیں رہتا۔ عدالت کے باہر ہی مکا ہو جاتا ہے، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں یا سمن تعمیل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ عدالت زیادہ سے زیادہ اخبار میں اشتہار دے کے دوسرے مقدمات میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ہر عدالت میں زیر تصفیہ مقدمات کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ شاید انہیں جلد نمٹانا کسی بھی جج کے لیے ممکن نہیں، خواہ وہ دن کے 24 گھنٹے عدالت لگائے۔ کیس کو دبانے میں پولیس کے ساتھ وکیل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، پر وکیل بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ بعض اوقات خود مدعی خط جوڑتا ہے کہ خدا کے لیے میری جان چھڑاؤ، آئندہ کوئی میرے باپ کو بھی قتل کر دے تو میں کیس نہیں کروں گا، اتنا وقت صرف کرنا بھی ہوگا تو اس کے لیے دعائے مغفرت میں کروں گا۔ میرے کیس بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے ہو گئے تھے اور فائلیں دوسرے مقدمات کی فائلوں کے انبار تلے دب چکی تھی۔ مجھے مفرور قرار دیا جا چکا تھا اور سرکاری وکیل کی طرف سے عدم پیروی کی بنا پر ان معاملات کے از سر نو اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ لیکن چودھری دلاور کی طرف سے مساہلت اور مفاہمت کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد یہ کیس بطور خاص نکالے گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دیوانی مقدمات ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد دائر تک نہیں کیے جا سکتے، اور فریقین حاضر نہ ہوں تو خارج بھی ہو جاتے ہیں، مگر فوجداری مقدمات میں ایک فریق تو خود ریاست ہوتی ہے اور حکومت خود ان مقدمات کو واپس نہ لے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ چودھری دلاور نے مجھے مہلت دی تھی۔ اس نے مجھے استاد پیڈرو کے ذریعے اور پھر اکبر خان کی معرفت ہر پیشکش کی تھی۔ بالواسطہ طور پر مجھے رشوت بھی پہنچائی گئی تھی اور میرے تمام نقصانات کی تلافی کے ساتھ وہ میرے وقت اور میری ذہنی اذیت کی قیمت بھی ادا کرنے پر تیار تھا، مگر میں نے غرض کے تحت بڑھائے جانے والے دوستی کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور میرے ساتھ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ حالات کو کیسے بھی ہوں، جو سجدہ خدا کو روا ہے وہ شیطان کو صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ شیطان کیسا ہی پارسا بن کے کیوں نہ آئے، اس پر لعنت۔ شیطان مشتعل ہو کہ ہمارے خلاف پھر سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ چودھری دلاور کے لیے اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز سے پہلے یہ از حد ضروری تھا کہ وہ اپنے بدنام ماضی کی مجرم پرچھائیوں سے نجات حاصل کر لے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک وہ اپنے پرانے دشمنوں کے دلوں سے ہر قیمت پر دشمنی کے جذبات کو ختم نہ کر دے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے پھر دشمنوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک طرف کیکر شاہ کے خطرناک حد تک جنونی مریدوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ کیکر شاہ کے مزار کو اکبر خان نے کاروباری رقابت کے باعث تباہ کرا دیا تھا، مگر اس کا الزام ہم پر آ گیا تھا۔ یہ بھی شاید چودھری دلاور جیسے عیار شکاری کا منصوبہ تھا۔ ہم اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے اور اب مجھے یقین تھا کہ پاگل عقیدت مندوں کے مجروح ہونے والے جذبات کی آگ ہمارا خون ہی بجھائے گا۔ وہ اسے کار ثواب اور پاک فریضہ سمجھتے ہوئے موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ ہمیں جہنم رسید کر دیں۔ اس کوشش میں خود شہید ہو کہ جنت میں داخل ہونا ان کے نزدیک گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اب چودھری دلاور نے قانون کو ہمارے پیچھے لگا دیا تھا اور یہ دوسری قسم کے دشمن بھی جان لیے بنا ٹلنے والے نہ تھے۔ خود چودھری دلاور کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیکر شاہ کے مریدوں کو بھڑکا سکتا تھا اور ان کی خامہ وقت رہنمائی کر سکتا تھا۔ وہ ہمارے خلاف تمام مقدمات کو از سر نو تازہ کر چکا تھا اور غالب امکان یہ تھا کہ کچھ اور مقدمات بھی پرانی فہرست میں شامل کیے جائیں گے، جن میں کیکر شاہ کے مزار پر قتل و غارت کری اور آتش زنی کا جرم سب سے سنگین ہوگا۔ جب اس جرم کی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی تو گواہ خود سامنے آئیں گے اور ہمارے جرم کی تشہیر ہماری جان کے دشمنوں کو دور سے دور کھینچ لائے گی۔ غالب اور نازوں کے بارے میں سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ چودھری دلاور کی شر انگیزی سے کسی حد تک محفوظ رہیں گے۔ رابعہ پر ایک سینئر ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، چنانچہ اسے ایک عورت کی حیثیت سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اپنے تمام مددگاروں اور دوستوں کی جماعت کے باوجود چودھری دلاور کا سب سے آسان شکار میں تھا۔
میرے بعد گل بانو کا نمبر تھا، جس کو بآسانی سابق ڈاکو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اسے ناگمنی کی حیثیت سے پہچاننے والے بھی بہت ہوں گے، اور پولیس کے ڈاکوؤں سے خصوصی مراسم ہمیشہ رہے تھے۔ اپنے بھائی شیشناگ کے گروہ کی ساری مجرمانہ سرگرمیوں میں ناگمنی برابر کی ملوث رہی تھی، اور اس کے مجرم ماضی کے بارے میں پولیس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ قانون یہ کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ وہ تائبوں کے گل بانو بن گئی ہے؟ پولیس کا موقف تو یہی ہوگا کہ اس نے بیس بدل کے روپوش ہونے کے لیے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہے، اور تائب ہونے سے وہ جرائم بھی ختم نہیں ہوتے جن کی سزا باقی ہو۔ تیسرا نمبر محسن کا ہوتا، جو میرا سب سے پرانا دوست تھا اور روز اول سے میرے تمام معاملات میں میرا برابر کا شریک تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محسن اور گل یہاں نہیں ہیں اور وقتی طور پر پولیس کی دسترس سے دور ہیں۔ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ فی الحال وہ اس شہر کی جانب رخ بھی نہ کریں۔ سیالکوٹ میں فوزیہ کا گھر ان کی بہترین پناہ گاہ تھا، اور صورتحال کے بہتر ہونے تک ان کے سامنے نہ آنا ہی بہتر تھا، ورنہ محسن کی ازدواجی زندگی کا دوسرا دور بھی ایک داستان عبرت بن جائے گا۔ مجھے آج پرانا وقت یاد آ رہا تھا، پرانے لوگ یاد آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک دائرے میں سفر کر کے میں پھر وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں سب کے ساتھ ایک ایڈونچر کا آغاز کیا گیا تھا۔ ایک عظیم مقصد کے لیے جہاد کا سلسلہ وقت کی طویل مسافت تھی، جس پر ہم نے تائید عزتی اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ حادثات اور خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک سفر کیا تھا۔ ہر قدم پر مرگ ناگہانی کا خوف حائل تھا، مگر ہم بڑھتے چلے گئے اور ہم سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن ہمارا بال بیکا تک نہیں کر سکا تھا۔ لیکن وہ سفر کامیابیوں کے تمام غرور اور ناکامیوں کی ساری تلخی کے ساتھ تمام ہوا تو سب کچھ وہی تھا۔ جب میں انگلستان سے لوٹا تھا تو میرا واسطہ جس قسم کے حالات سے پڑا تھا وہ بدلے نہیں تھے۔ میں وہی لاوارث سکندر بخت تھا جس کے باپ کو اس کی سب دولت چھین کر حقیر کر دینے والے قاتل آج بھی آزاد تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ نہ میرا گھر میرا تھا، نہ وزیر خان کا وہ کارخانہ مجھے ملا تھا جس کی جگہ اب ہاسپٹل قائم کر دیا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل پر وزیر خان کا نام لکھا ہوا تھا، مگر اس کا سنگ بنیاد رکھنے والے بھی اس کے قاتل تھے۔ وزیر خان کی قبر سے نکالی جانے والی ہڈیاں آج بھی کسی گمنام مدفن میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں سخت ڈپریشن کا شکار تھا۔ اب تو رابعہ بھی مجھ سے دور ہو گئی تھی اور مجھے اس کی قانونی مدد سے زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ حوالات میں میرے ساتھ 3 مجرم پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مر چکا تھا۔ پولیس نے اس پر تفتیش کے جو طریقے آزمائے تھے وہ ان کی تاب نہ لا سکا، مگر پھر بھی یہ قتل نہیں تھا۔ اس کے خون کا دعویٰ کرنے والا اسے قتل ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس اسے لاوارث قرار دے کر کسی فلاحی تنظیم کے حوالے کر سکتی تھی کہ دفنا دے یا میڈیکل کے طلباء کو بیچ دے۔ اسے کسی شاہراہ پر ٹرک کے سامنے ڈال کر خاصاتی موت کا شکار قرار دیا جا سکتا تھا۔ لوائقین بے رسوخ ہوں گے تو لاش ان کے سپرد کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ بندے نے حوالات میں اپنے ہزار بند کا پھندا بنا کے خودکشی کر لی۔ کرائم رپورٹر اور میڈیکو لیگل افسر کی مدد سے بیان بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ متوفی دمے کا یا ٹی بی کا مریض تھا یا ہارٹ فیل ہونے سے مر گیا۔ بفرض محال معاملہ اخبارات تک پہنچ جائے تو رسمی قسم کی عدالتی تحقیقات کا ڈرامہ بھی چلتا ہے۔ میرے خیالات کی اس وقت رو ٹوٹی جب ایک نئے ملزم کو حوالات کے اندر پھینکا گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی پان والا تھا جس کو میں نے چشمدید گواہ کے طور پر طلب کرنے کی حماقت کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اس پر بجلی سی گر پڑی۔ آپ یہاں؟ اوہ، میں سمجھ گیا، مجھے بھی آپ نے مروایا ہے۔